شاہپور نے گھبرا کر پوچھا، شہزادی صاحبہ، کیا آپ واقعی مجھے سزا دیں گی؟ میں تو یوں ہی جھوٹ کہہ رہا تھا۔ شہزادی اس طرح غصے سے بولی، یہ تمہارا دوسرا جرم ہے کہ تم ہمارے سامنے جھوٹ بولے۔ تمہاری سزا اور سخت ہوگی۔ شاہپور ڈر کر خاموش رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بولنے سے شہزادی اور ناراض ہو جائیں اور اس کی سزا میں اضافہ ہو جائے۔ شہزادی شیریں نے کہا، شاہپور، تم نے شہزادہ پرویز سے ہمارا ذکر کیا۔ اس نے تمہیں ہمارے پاس بھیجا کہ تم ہمیں اس کے پاس لے جاؤ۔ تم نے اس کی تصویریں بنا کر راستوں میں لٹکائیں اور اب ہمیں یہ دھوکہ دے رہے ہو کہ شہزادہ خسرو پرویز ہمارا نادیدہ پرستار ہے۔ جی ہاں شہزادی صاحبہ، شاہپور حوصلے سے بولا، میں نے جو کہا ہے اس میں رتی بھر جھوٹ نکلے تو آپ میری گردن اڑا دیں۔ کیا شہزادہ خسرو پرویز اتنا ہی خوبصورت ہے جتنا تصویر میں نظر آتا ہے؟ شہزادی نے دل کی بے چینی سے مجبور ہو کر پوچھا۔ اس کا مصنوعی غصہ کافور ہو چکا تھا۔ شاہپور بولا، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں شہزادی صاحبہ۔ آپ شہزادہ خسرو پرویز کو دیکھیں گی تو کہیں گی کہ وہ تصویر سے کہیں زیادہ بانکا جوان ہے۔ لیکن مشکل تو یہی ہے کہ میں اسے دیکھوں کیوں کر؟ شیریں نے بڑی حسرت سے کہا۔ شہزادہ ایران میں ہے اور میں یہاں اس سے ہزاروں کوس دور ارمن و گرجستان میں ہوں۔ اگر آپ میرا مشورہ مانیں تو یہ مشکل بھی آسان ہو سکتی ہے۔ شاہپور نے گرم لوہے پر چوٹ لگائی۔ شہزادی شیریں کھل اٹھی۔ بتاؤ شاہپور، میں تو اس سے ملنے کے لیے جان کی بازی بھی لگا سکتی ہوں۔ شاہپور نے اپنا منصوبہ پہلے ہی تیار کر لیا تھا۔ وہ بولا، آپ کی پھوپھی مہین بانو کے پاس شبدیز نام کا ایک برق رفتار گھوڑا ہے۔ آپ شکار کے بہانے ان سے وہ گھوڑا مانگیں، سہیلیوں کو ساتھ لے کر شکار پر جائیں، پھر موقع پا کر شبدیز کا رخ ایران کی طرف کر دیجیے۔ اس کی تیزی کو کون پا سکتا ہے؟ کوئی آپ کی گرد کو بھی نہ پہنچے گا اور آپ ایران پہنچ جائیں گی۔ ایران میں سیدھی ولی عہد شہزادے کے محل پر جائیے گا، پھر دیکھے گا کہ شہزادہ کیسے آپ کو سر آنکھ پر بٹھاتا ہے۔ آپ کو پا کر وہ آپ ہی کی زلف گیر کا اسیر نہ ہو جائے تو میرا نام بدل ڈالیے گا۔ شاہپور نے بڑی چرب زبانی سے باتیں کی۔ جب تک وہ بولتا رہا، شیریں پر سحر طاری رہا۔ جب شاہپور خاموش ہوا تو شیریں جیسے خواب سے چونکی۔ اس نے کہا، شاہپور، تم نے ترکیب تو بڑی پیاری بتائی ہے۔ میں بھی ملکہ پھوپھی کے پاس جاتی ہوں۔ امید تو ہے کہ وہ میری بات نہ ٹالیں گی۔ شہزادی شیریں چلنے لگی تو شاہپور نے پوچھا، اور اس خادم کے لیے کیا حکم ہے؟ میرا بھی کوئی فیصلہ کرتی جائیں۔ شیریں نے ہنس کر کہا، شاہپور، تم اس وقت تک ہمارے مہمان رہو گے جب تک میں ایران سے واپس نہیں آ جاتی۔ اگر تم بھی غائب ہو گئے تو پھر ہم پر طرح طرح کے شک و شبہے ہوں گے۔ شاہپور کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ شیریں کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ شہزادی اپنے خیال میں مگن ملکہ کے محل کی طرف جا رہی تھی۔ ملکہ اور شیریں کے محلوں کے درمیان ایک طویل راہداری تھی۔ شیریں سر جھکائے راہداری سے گزر رہی تھی کہ کسی سے ٹکراتے بچی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ملکہ مہین بانو تھیں۔ شہزادی شیریں نے ادب سے سلام کیا اور بولی، معاف کیجیے گا ملکہ پھوپھی، بے خیالی میں آپ کو بالکل نہ دیکھ پائی تھی۔ جہاں دیدہ ملکہ نے ہنس کر کہا، جوانی اتنی بے خیال نہ ہونا چاہیے۔ شیریں کی جیسے چوڑی پکڑی گئی۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ اس نے بات ٹالنے کے لیے کہا، آپ کہاں تشریف لے جا رہی ہیں؟ تمہارے پاس شیریں بیٹی، ملکہ نے کمال محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بیٹی، اس دنیا میں اب سوائے تمہارے میرا اور کون ہے؟ تم ایک دن نظر نہ آؤ تو دل کو پنکھے لگ جاتے ہیں۔
کل سے تمہیں نہیں دیکھا تھا، میں نے سوچا چلو خود ہی چل کر اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس قدر کیا مشغول ہے کہ پھوپھی کو بھی بھول گئی۔ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ شیری اور زیادہ شرمندہ ہو کر بولی۔ مجھے بلوا لیا ہوتا۔ چلیے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، ویسے میں آپ ہی کے پاس جا رہی تھی۔ ملکہ نے پوچھا، کیا بات ہے شیری؟ کچھ گھبرائی ہوئی ہو تم؟ نہیں تو ملکہ پھوپھی، شیری نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ دونوں ملکہ کے محل کی طرف واپس ہوئیں۔ راہداری کے اختتام پر پائیں باغ تھا۔ باغ میں ایک پیڑ کے نیچے شبدیز چارے پر جھکا ہوا تھا۔ ان کی آہٹ پر اس نے گردن اٹھائی اور کنوتیاں کھڑی کر لیں۔ شیری نے موقع غنیمت جانا اور بولی، ملکہ پھوپھی یہ شبدیز ہے نا؟ ہاں میری نور نظر، لیکن تم اتنے تعجب سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ ملکہ مہین بانو نے مسکرا کر پوچھا۔ شیری کو احساس ہوا کہ اس کا سوال بالکل بے تکا تھا۔ وہ روز گھوڑے کو اسی جگہ چارہ کھاتے دیکھتی تھی۔ بہرحال اسے بات تو کچھ نہ بن پائی۔ جلدی سے بولی، بڑا پیارا گھوڑا ہے ملکہ پھوپھی، سنتی ہوں کہ یہ ہوا سے زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ ملکہ مہین بانو نے اپنے خاص کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، شیریں یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، میرے بعد ایک شبدیز کیا ساری سلطنت تمہاری ہوگی۔ ایسا نہ کہیے ملکہ پھوپھی، کاش میری عمر بھی آپ کو لگ جائے، شیریں نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ ملکہ اور شیریں بیٹھ گئیں تو ایک کنیز نے ان کے سامنے خشک میوہ اور مشروب لا کر رکھا۔ ملکہ پھوپھی مجھے شبدیز بہت اچھا لگتا ہے۔ ملکہ نے ہنس کر پوچھا، اے بیٹی، آج تیرے دماغ پر شبدیز کیوں سوار ہو گیا ہے؟ چاہتی کیا ہے؟ صرف ایک بار اس پر سواری کرنے کی آرزو ہے، شیریں نے آخر کہہ ہی دیا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس پر بیٹھ کر کیسا لگتا ہے، وہ سوچنے لگی۔ شیریں نے اس سے خیال میں گم دیکھا تو سمجھی کہ بس ملکہ انکار کرنے والی ہے۔ اس نے فوراً دوسرا حملہ کیا، ملکہ پھوپھی اگر آپ کو میری بات بری لگی تو معاف کر دیجیے، پھر کبھی شبدیز کا نام نہ لوں گی۔ میری بچی، میری شیریں، ملکہ مسکراتے ہوئے بولی، تو میری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے، ایک شبدیز کیا تیرے اوپر سے ہزاروں شبدیز قربان کر دوں، تو کہے تو اس کی کھال کی جوتیاں بنوا کر تجھے پہناؤں۔ میں تو صرف یہ سوچ رہی تھی کہ میں اب لب گور ہوں، تو ہی اس ریاست کی ولی عہد ہے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ یہ ریاست کون سنبھالے گا؟ شبدیز کوئی عام گھوڑا نہیں بلکہ بڑا منہ زور ہے، کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ شیریں اٹھا کر منہ بناتے ہوئے بولی، ملکہ پھوپھی اگر آج میں ایک بے زبان جانور پر قابو نہیں پا سکتی تو کل جو آپ مجھ پر ریاست کی ذمہ داریاں ڈالنے والی ہیں وہ کیسے سنبھال سکوں گی؟ پیاری شیریں، تیری یہی تو عقل مندی کی باتیں ہیں جن سے مجھے امید پیدا ہوتی ہے کہ میرے بعد تو اس ریاست کی باغ دوڑ سنبھالنے کی اہل ہے۔ جا تو تیار ہو جا، میں شبدیز کو تیار کرا کے تیرے محل میں بھیجتی ہوں۔ شیریں خوشی کے مارے ملکہ سے لپٹ گئی، پھر بولی، ابھی نہیں ملکہ پھوپھی، کل میں سیر و شکار کو جاؤں گی، اس وقت شبدیز کو تیار کروا کے بھجوا دیجیے گا۔ صبح کو پھر وہی حیران عرضی کا موجیں مارتا ہوا سمندر تھا، اسی حسینائے نگہت و نور کی شعاعیں بکھیرتی میدان میں جمع ہوئیں۔ شہزادی شیریں اپنی ملکہ پھوپھی کے ساتھ سب سے آخر میں آئی۔ منہ زور شبدیز گردن اکڑائے استبل سے نکال کر لایا گیا۔ شبدیز کا محافظ اور سائیں اسے بڑی مشکل سے قابو کیے ہوئے تھا۔ شبدیز بار بار زمین پر ٹاپے مار رہا تھا اور دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس کی شان سب سے جدا تھی، اس کی شکل و صورت تو گھوڑے جیسی تھی لیکن حرکات و سکنات انسانوں کی مانند تھی۔ شبدیز نے چاروں طرف گردن گھما کر دیکھا، پھر اس کی نظر ملکہ مہین بانو پر آ کر رک گئی۔ پھر شبدیز اپنے محافظ کو کھینچتا ہوا ملکہ کے پاس لے آیا۔ ملکہ شبدیز کو اپنی طرف آتے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ شبدیز ملکہ کے پاس
پہنچ کر پہلے 2-3 بار گردن ہلا کر ہنہنایا، پھر اپنے پچھلے پیروں پر کھڑا ہو گیا جیسے وہ ملکہ کو سلامی پیش کر رہا ہو۔ ملکہ نے شبدیز کو ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہوں کہ تیرا سلام قبول ہوا۔ شبدیز اس اشارے پر بالکل پرسکون ہو گیا۔ ملکہ آہستہ آہستہ شبدیز کے پاس گئی، پھر اس کے کان کے قریب اپنا منہ لے جا کر آہستہ سے کہا، شبدیز، آج تجھے مستقبل کی ملکہ کو اپنی پشت پر لے جانا ہے۔ خبردار جو اسے کوئی تکلیف ہوئی یا تو نے اس کے حکم سے منہ پھیرا۔ شبدیز نے گردن ہلائی اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔ ملکہ اس کا مطلب سمجھ گئی۔ اس نے شہزادی شیری کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ شیری خوشی خوشی اس طرف چلی گئی، مگر چلنے سے پہلے اس نے قریب کھڑے ہوئے شاہپور کو اس طرح دیکھا جیسے اسے الوداع کہہ رہی ہو۔ شیری شبدیز کے قریب پہنچی تو ملکہ نے شبدیز سے کہا، شبدیز، پہچان لے مستقبل کی ملکہ کو۔ شبدیز نے شیری کو دیکھ کر اس کے چاروں طرف دائرے کی شکل میں 2 چکر لگائے۔ بیچارہ سائیں اس کے ساتھ ساتھ گھسٹ رہا تھا۔ چکر لگانے کے بعد وہ بالکل پرسکون ہو کر شیری کے پاس آ کر رک گیا۔ شیری نے فتراک اور مشکیزے کے علاوہ شبدیز پر 2 بھاری تھیلے بھی بار کرائے۔ تھیلے دیکھ کر ملکہ کو پہلے تو کچھ تعجب ہوا، پھر پتہ نہیں وہ کیا سمجھی کہ خود ہی مسکرا دی۔ سامان لے جانے والی گاڑیاں شہزادی کی بتائی ہوئی سمت میں پہلے ہی روانہ ہو چکی تھیں۔ سہیلیاں چلنے کے لیے تیار بلکہ بے چین تھیں۔ ملکہ مہین بانو نے شیریں کو کلیجے سے لگایا اور ہزاروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اس مختصر مگر دل فریب تقریب میں صرف 2 مرد تھے، باقی سب عورتیں تھیں۔ مردوں میں ایک شاہپور تھا اور دوسرا سلطنت ارمن و گرجستان کا سپہ سالار۔ شیریں نے مسکرا کر پھوپھی کو دیکھا، پھر شبدیز کی باگ پر ہاتھ رکھ کر رکاب میں پیر ڈالا۔ رکاب میں پیر پڑنا تھا کہ شبدیز نے اپنے بدن کا پچھلا حصہ کچھ اس طرح اچھالا کہ شہزادی شیریں بغیر کسی دشواری کے ہوا میں اچھل کر شبدیز کی پیٹھ پر پہنچ گئیں۔ پھر شبدیز نے چاہا کہ اپنے سوار کو لے کر اڑ جائے، لیکن شہزادی نے مضبوطی سے راسیں کھینچے رکھیں۔ اس نے ملکہ پھوپھی کی طرف جھک کر سلام کیا۔ ملکہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا کہ شہزادی نے راسیں ذرا ڈھیلی کر دیں۔ اس کی سہیلیاں پہلے ہی روانہ ہو چکی تھیں اور تقریباً 500 گز آگے جا کر شہزادی کا انتظار کر رہی تھیں۔ شبدیز کو ذرا ڈھیل ملی تو وہ بجلی کی طرح چمکا اور سر کی طرح سوار کو لے اڑا۔ شیریں کی سہیلیوں نے اسے آتے دیکھ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، لیکن اسی وقت شبدیز ان کے درمیان سے سائیکا کی طرح کوندتا ہوا نکل گیا۔ اگر شیریں اس کی راسیں نہ کھینچتی تو وہ اپنی سہیلیوں کی آنکھ سے اوجھل ہو جاتی۔ شیریں نے چمکار کر شبدیز کو روکا، پھر جب اس کی سہیلیاں برابر آ گئیں تو اس کے ساتھ خرامہ خرامہ چلنے لگی۔ ابھی شبدیز سے کام لینے کا وقت نہیں آیا تھا، کیونکہ شاہپور نے اسے سمجھا دیا تھا، شبدیز کا رخ ملک ایران کی طرف اس وقت کرنا جب تم اپنے ملک سے بہت دور نکل جاؤ۔ دوپہر تک شیریں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی بولتی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی۔ دوپہر کے وقت انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ رک کر کھانا کھایا، پھر آگے بڑھنے لگیں۔ سہ پہر تک وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلتی رہی۔ پھر جب سورج کی روپیلی کرنیں سونا بکھیرنے لگی تو شہزادی نے آہستہ سے شبدیز کی گردن تھپ تھپا کر ایڑ لگائی۔ شبدیز ایک لمحے کے لیے پچھلے پیروں پر کھڑا ہوا جیسے وہ جسم کی تمام طاقت اکٹھی کر رہا ہو، پھر جو اس کے اگلے پیر زمین پر پڑے تو شبدیز بگولے کی مانند اڑنے لگا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ زمین پر دوڑ نہیں رہا ہے بلکہ ہوا کے سمندر میں تیر رہا ہے۔ شیریں کی سہیلیوں نے حیرت سے دیکھا۔ پہلے انہیں خیال ہوا کہ شاید شبدیز کسی چیز سے بھدک کر بھاگا ہے، لیکن جب شبدیز شیریں کو لے کر نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہ بہت گھبرائیں اور انہوں نے اس کے پیچھے اپنے گھوڑے ڈال دیے، لیکن شبدیز تو شبدیز تھا، وہ چھلاوا بنا ایران کی طرف اڑا لے جا رہا تھا۔